تاریخی اعتبار سے 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے زمانے تک فرعون کے 31 خاندان مصر پر حکمراں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ القصص کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا، جس میں سے اس نے ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی۔ فرعون نے انہیں کم درجہ اور ذلیل بنا رکھا تھا۔ ان کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں اور ان سے غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں سے باندیوں جیسا سلوک کرتا تھا، جبکہ مصر کے باشندے اعلیٰ درجے میں شمار کیے جاتے تھے، وہ کپٹی کہلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ القصص کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے اور ان کی یہ وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی، جس کے مطابق ان کا نظریہ یہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں یہ بشارت اس طرح ملی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کر مصر کے جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلا دیتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کہانوں پیشن گوئی کرنے والے جوتیشوں سے پوچھی جو اس کے نزدیک عالم تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کے زوال کی وجہ بنے گا۔ یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا، چنانچہ اس نے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں کسی کے بھی گھر اگر لڑکا پیدا ہو تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ وہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دیتے اور دائیوں کو حکم دیا کہ وہ ہر حاملہ عورت کی اطلاع دیں گی، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو انہیں بھی قتل کروا دیا جاتا۔ کچھ سالوں تک مسلسل فرعون نے بنی اسرائیل قوم میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کیا۔ پھر اس کے ہمواریوں نے اسے مشورہ دیا کہ ایسے ہی چلتا رہا تو بنی اسرائیل قوم ختم ہو جائے گی، جس سے فرعون اور اس کے ہمواریوں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اس پر فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال انہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ ان سے اپنی خدمت کرا سکیں۔ اسی مہلت کے 1 سال میں بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون کی پیدائش ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی جس سال میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں تو انہوں نے اپنے آپ کو دائیوں سے چھپائے رکھا، یہاں تک کہ درد ذہ کا وقت آن پہنچا اور انہوں نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ پریشان ہوئی کہ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ پھر ان کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈال دی جس کے بارے میں سورہ القصص میں آتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی خوف، ڈر یا رنج نہیں کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنا پیغمبر بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ فرعون کے سپاہی تفتیش اور تحقیق شروع کرے تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ دوسری طرف فرعون کے محل میں کاہنوں نے فرعون کو کہا کہ وہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون نے سختی کے ساتھ اپنی فوج کو اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو بھی اس کے ساتھ کنارے کنارے چلتی جا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام صندوق میں دریا کے بہاؤ میں تھے اور ان کی بہن کنارے کنارے چل رہی تھی، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہیں ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے باغوں میں آ پہنچا جو دریائے نیل کے کنارے موجود تھا۔ فرعون کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی اس پر راضی نہ ہوئی اور فرعون سے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اس سے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون اگر یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا۔ اس کے بعد بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا تھا، جس کے پاس دودھ پلانے والی دائیاں لائی گئی، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی وہ ناکام ہو جاتی۔ ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ کی طرف سے تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس نے کہا، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے؟ ہوں میں بھی اس بچے کی خیر خواہ۔ انہوں نے پوچھا، اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گے؟ بچی نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے، جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ بچہ فرعون کے گھرانے سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو باخوشی دودھ پلانا قبول کر لیں گی۔ چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی اور والدہ نے بچے کو دودھ پلایا تو بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس پر فرعون کی بیوی نے اس خاتون کو کہا کہ آپ محل میں ہی رہیں تاکہ بچہ دودھ پی سکے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کرتے ہوئے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی پیشکش کی، جس پر فرعون کی بیوی راضی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا اور فرعون کے نوکر اور سپاہی ان کے گھر تحفے اور تحائف لانے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچے کی حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی طبیعت میں بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت مضبوط، کڑیل اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے روب ٹپکتا اور باتوں سے خاص وقار اور عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندانوں سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں بڑی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور وہ موقع موقع پر بنی اسرائیل کی حمایت و مدد میں پیش ہو جاتے تھے۔ ایک بار آپ علیہ السلام ایک کنارے سے جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری باز نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ایک تماچا مار دیا۔ مصری اس مار کو سہ نہ سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ اسے قتل کرنے کا بالکل نہ تھا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر پھیل گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر فرعون کے پاس مدد طلب کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، اس لیے آپ مدد فرمائیں۔ فرعون نے کہا، اس طرح پوری قوم سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ ایک مصری نے جب فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے تو فرعون یہ سن کر جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کرو۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز شہری تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا تھا اور اسرائیل مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فوراً جلاد سے پہلے حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سارا قصہ بیان کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ارض مدین پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام نے وہاں شادی کی اور وہیں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس بیچ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے کافی دور نکل گئے۔ وہ رات بہت ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی کھوج کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ سامنے پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کی گھاٹی میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر آیا تو بیوی سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں۔ تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی پتہ چل جائے گا۔